بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آپ کا چیپٹر نمبر 6 جس کا نام ہے صبر و تحمل، اور آج اس کا تیسرا لیکچر ہے جس کا عنوان ہے صبر و تحمل کے تقاضے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو صبر و تحمل کے معنی و مفہوم اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ آج جو ہے ہم ان باتوں پر جو ہے بحث کریں گے کہ جن کا صبر و تحمل تقاضا کرتا ہے، یعنی اگر انسان جو ہے وہ اس کے اندر صبر و تحمل ہے تو اس کو، یا وہ کوئی بھی مسائل ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے اس کو کچھ تقاضے پورے کرنے ہیں۔ تو صبر و تحمل ہم سے کچھ باتوں کا تقاضا کرتا ہے، تبھی جو ہے ہم صبر و تحمل کے جو ہے وہ معیار پر پورے اتریں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص میں جو ہے وہ صبر و تحمل موجود ہے۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں یا وہ کون سے تقاضے ہیں جن کو پورا کر کے جو ہے ہم صبر و تحمل کے جو ہے وہ معیار پر پورے اتر سکتے ہیں۔ تو اپنی بک کا پیج نمبر 36 اور 37 نکال لیجئے۔ ٹھیک ہے، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیے، صبر و تحمل کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن ان میں سے چند کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ ہے مناسب وقت کا انتظار۔ آپ جب کسی مقصد کے لیے جد و جہد شروع کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ ہے محنت، اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو مناسب وقت کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر لوگ یہ سوچیں کہ ہم نے آج محنت کی ہے، اپنا کام شروع کیا اور ہمیں فوراً کل اس کا پھل مل جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا، تبھی جو ہے آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں اپنی محنت کا ثمر نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مایوسی جو ہے وہ گھر کر لیتی ہے، بے چینی اور پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، بے قراری کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں صبر و تحمل جو ہے وہ آپ کے اندر اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے۔ تو صبر و تحمل کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ آپ محنت کرتے جائیں اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اس بات پر یقین کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں کہ کسی بھی مناسب وقت پر، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ہمیں اپنی محنت کا ثمر ضرور ملے گا، اپنی محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ اور جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے اور آپ اپنے کام میں جلدی نہیں کرتے بلکہ لگن کے ساتھ جد و جہد جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت کا ثمر ضرور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بک میں کیا لکھا ہے؟ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، لیکن محنت کے بعد کامیابی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ محنت کے بعد فوراً ثمرہ نہ ملنے کی صورت میں مایوسی، بے قراری اور پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محنت کے ثمرے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، تو
محنت کا ثمر فوری طور پر نہ ملنے کی صورت میں مایوسی، پریشانی اور بے قراری کا اظہار کرنے کی بجائے مناسب وقت کا انتظار کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا تقاضا. صبر کا پہلا تقاضا یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہے مایوسی اور بے چینی کا اظہار نہ کرنا. ٹھیک ہے، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے والی پوائنٹس میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اگر آپ کو محنت کا پھل فوراً نہیں مل رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دیر ہو رہی ہے، کوئی تاخیر ہو رہی ہے، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اگر آپ نیک مقصد کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک کام میں جد و جہد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ ہمت سے، صبر و تحمل کے ساتھ ہر مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے جو ہے پوری ہمت سے ان حالات کا مقابلہ کریں. تو اس اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، تو صبر و تحمل کا جو دوسرا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں اپنے دل میں مایوسی اور بے چینی کو ہرگز جگہ نہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہوئے پوری ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے اور اس دوران اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. تکلیف اور پریشانی میں مایوس اور پریشان ہونے کی بجائے ہمت اور صبر و تحمل سے حالات کا مقابلہ کیا جائے اور اللہ سے مانگی جائے. ٹھیک ہے، تو اسی صورت میں جو ہے آپ صبر و تحمل کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. تیسرا ہے عفو و درگزر، معاف کر دینا. ٹھیک ہے، تیسرا تقاضا ہے عفو و درگزر.
صبر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی زیادتی کو انتقام کی قوت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم سزا دو تو صرف اس قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی ہے، اور اگر صبر کرو یعنی معاف کر دو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم سے کسی نے زیادتی کی ہے، تو اس کا اگر بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا بدلہ لو کہ جتنی تکلیف تمہیں دی گئی، دوسروں کو بھی صرف اتنی ہی تکلیف دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ پھر اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہے، تم بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر تم اپنے دشمن کو یا جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اسے معاف کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور میرے لیے سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کفار مکہ نے، ہر طرح کی تکلیف دی، وطن سے جو ہے بے وطن کر دیا، وطن سے نکال دیا گیا ان کو، اور ان کو مختلف تکالیف دی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، یہاں تک کہ آپ کو قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ لیکن جب آپ فاتح مکے کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو فل اختیار تھا، طاقت تھی کہ آپ سب سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لیے مثال قائم کر دی کہ بدلہ لینے سے معاف کرنا بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اس سے بہتر معاف کرنے کی، عفو و درگزر کی مثال ہمیں کہیں نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوت ہوتے ہوئے بھی جو ہے دشمن کو معاف کر دینا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ٹھیک ہے، سوری۔ تو دوسروں کی زیادتی کو انتقام کی قوت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد چوتھا ہے تقاضا ضبط نفس۔ ٹھیک ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو نفس امارہ کہا گیا ہے، یعنی برائی کا حکم دینے والا۔ اور جب آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، اس کو ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر ضبط نفس نہیں ہے تو اس کے بغیر صبر و تحمل کا مظاہرہ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو برائی کی طرف لے جانے والا
नफ्स है और नफ्स को कंट्रोल किए बगैर सब्र व तहम्मुल का इजहार नामुमकिन है। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है बस, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो जब तक आप अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि ये नफ्स है जो इंसान को भड़काता है, बार बार जो है वो नेकियों की तरफ से जो है वो गाफिल करता है और बुराइयों पर उकसाता है। तो जिस शख्स ने अपने नफ्स को काबू कर लिया वो हमेशा कामयाब होगा, क्योंकि नफ्स जो है हमेशा अजीब अजीब ख्वाहिशात आपके दिल में पैदा करता है। हर वो बुरा काम जो दुनिया में हो सकता है वो उस पर आपका नफ्स आपको उकसाता है। जो नेक लोग होते हैं वो सबसे पहले अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ बुराइयाँ नहीं होती, ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि इंसान है, ख़ता कर सकता है। तो बस वही ख़ता होती है जहाँ इंसान अपने नफ्स के ज़ेर असर आ जाता है। तो इसलिए अपने नफ्स को कंट्रोल में जब रखेंगे तो सब्र व तहम्मुल का जो तकाज़ा है वो हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। 5वां है साबित कदमी। ठीक है। और साबित कदमी का मतलब अपने मकसद पर डटे रहना। कैसे ही हालात हों, कितनी ही मुश्किलात आएँ, हर हाल में अपने मकसद पर डटे रहना और उसको ना छोड़ना, ये साबित कदमी कहलाती है। और हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया, डराया गया, धमकाया गया, लालच दिया गया, हुकूमत का लालच दिया, अच्छे से अच्छे ख़ानदान में शादी का लालच दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के मंसूबे बनाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला गया, यानी कि निकलने पर मजबूर किया गया। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन मक्के से हिजरत करनी पड़ी अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने मकसद से पीछे ना हटे, उनके कदम नहीं लड़खड़ाए। और यही साबित कदमी थी कि सिर्फ 23 साल के अरसे में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को राइज कर दिया। मदीने में इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आ गया। ये साबित कदमी है। इसी तरह से जनूबी एशिया के मुसलमानों ने जब ये तहैया कर लिया कि हम अपने लिए अलहदा वतन हासिल करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, तो फिर कोई मुसीबत उनके लिए मुसीबत ना रही। उन्होंने डट कर हालात का मुकाबला किया और बिलाखिर उस वक्त तक जद्दोजहद करते रहे जब तक अपने मकासद में कामयाब ना हुए। ये है साबित कदमी। ठीक है। सब्र का अहम तकाज़ा ये भी है कि साबित कदमी का मुज़ाहरा किया जाए। जिहाद की सूरत में मैदान जंग में दुश्मन के मुकाबले में साबित कदमी एक अहम शर्त है। इसी साबित कदमी ही से दुश्मन की तरफ से आने वाले मसाइब पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करता है। साबित कदमी ही मैदान जंग में कामयाबी की अहम शर्त है और मैदान जंग में साबित कदमी और मसाइब पर सब्र व तहम्मुल करने के मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कितनी ही छोटी छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ गई। ग़ज़वा बदर, जहाँ सिर्फ 313 मुसलमान बग़ैर जंगी साजो सामान के सिर्फ जज़्म ईमानी लेकर साबित कदमी से
ہمت سے اپنے سے 3 گنا سے زیادہ بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرا گئے اور انہیں شکست دے دی. ٹھیک ہے، تو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس وعدے کو پورا کیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. تو کس طرح مسلمانوں کو جو ہے غزوہ بدر میں کامیابی عطا کی، ان کی کس طرح سے مدد کی کہ فرشتوں کے لشکر جو ہے وہ مدد کے لیے بھیج دیے. ٹھیک ہے بچوں، تو میدان جنگ میں کامیابی کی اہم شرط ہے، میدان جنگ میں کامیابی کی اہم شرط ثابت قدمی ہے. اس کے علاوہ ثابت قدمی ہی سے دشمن کی طرف سے آنے والے مصائب پر ایک مجاہد ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے. صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا لیکچر آج کا. اب جو ہے آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے کام کے کلاس ورک کے لیے. جی بچوں، کلاس ورک آپ اپنی بک کا پیج نمبر 39 پر کوشچن نمبر 6 اور 7 کیجیے. صفحہ نمبر 39 پر سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 کیجیے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ ویڈیو کو روکیے اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجیے. اس کے بعد آ جائیے ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک کے لیے صبر و تحمل کے سوال ہے، اس کا جواب لکھنا آپ کو. صبر و تحمل کے تقاضے بیان کریں. ٹھیک ہے، جتنے آپ کی بک میں موجود ہیں آپ نے سب کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھنا ہے. یہ لانگ کویشچن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہوم ورک سے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.